اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے آپ سب کو معلوم ہے، اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچایا گیا ہے۔ موضوع معاشرے میں پنپنے والے جو برائیاں ہیں، جادو ٹونا، ان برائیوں سے بچنے کے وسائل کیا ہیں؟ جادو ٹونے سے بچنے کے وسائل کیا ہیں؟ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ۔ اب تمام سے گزارش ہے درس کو توجہ سے سنیے، زوم پہ آڈیو ویڈیو بند رکھیں۔ درس کے بعد وقت رہا تو شیخ کی اجازت کے ساتھ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی انشاءاللہ۔ میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع جادو ٹونے سے بچنے کے وسائل اس موضوع پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا و جزاکم اللہ خیرا فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ وقال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان له خيرا له۔ وقال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، اللہ کا بڑا احسان، اس کا کرم، اس کی مہربانی ہے کہ چند جمعوں کے انقطاع کے بعد پھر درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری کمیوں، کوتاہیوں اور تقصیروں کو معاف فرمائے اور تادم حیات زیادہ سے زیادہ اپنے دین، اپنے بندوں کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں شر اور خیر دونوں سے آزمائیں گے اور امتحان میں ڈالیں گے۔ تو اس دنیا میں بندے مومن کو اللہ رب العالمین شر کے ذریعے بھی آزماتا ہے اور خیر کے بھی ذریعے آزماتا ہے۔ شر کے ذریعے آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تو ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا جو تقاضا ہے صبر اور شرعی وسائل کے ذریعے ان مصائب و پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش، اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہوں، اس کا فضل ہو، اس کا کرم ہو، اس کی نعمتیں ہوں، تو اللہ رب العالمین کے احکام اور فرامین کے مطابق اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا۔ اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کی زندگی خیر و شر کے درمیان سے ہو کر کے گزرتی ہے۔ بہت قسم کے شر ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، حسی ہیں۔ انہی شرور میں سے ایک شر ہے جسے ہم سحر کہتے ہیں عربی میں، اور اردو میں ہم اس کا ترجمہ جادو ٹونا وغیرہ کر لیتے ہیں۔ جادو سیکھنا، جادو سکھانا، جادو کرنا، جادو کروانا،
یہ تمام کے تمام امور بندے کی ہلاکت اور اس کی بربادی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک اور برباد کرنے والے امور سے بچو، اور اس میں سب سے پہلے شرک باللہ کا ذکر ہوا۔ انہی 7 چیزوں کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کو بھی ذکر کیا ہے، اور مطلق طور پہ جادو چاہے سیکھا جائے یا سکھایا جائے یا کسی پر کیا جائے یا کسی کے ذریعے کروایا جائے یا جادو کی کاٹ جادو سے کروائی جائے، یہ سارے کے سارے ذرائع اور یہ سارے کے سارے اعمال مہلک ہیں، موبق ہیں، ہلاک اور برباد کرنے والے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بندہ کسی بھی حالت میں اگر جادو سے جڑتا ہے، سیکھنے کے تعلق سے، سکھانے کے تعلق سے، کرنے کے تعلق سے، کرانے کے تعلق سے، جادو سے چھٹکارا پانے کے تعلق سے بھی جادوگروں سے اگر رابطہ کرتا ہے تو اسے کفر و شرک کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ بغیر کفر و شرک کی راہ سے گزرے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس کو لازمی طور پہ اس کو کفر و شرک کی راہ سے گزرنا پڑے گا۔ اور واضح ہے یہ چیز کہ کفر و شرک بندے کی ہلاکت، اس کی بربادی اور اس کے خسارے کا سبب ہے۔ لیکن یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، اللہ نے بہت ساری چیزوں کے احکام بیان کیے ہمارے سامنے، حرام اور ناجائز قرار دیا ہے، لیکن بندہ اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں، نفس کے بہکاوے میں، ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ۔ ایمان بھی کمزور ہوتا ہے تو جلدی سے بندہ بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بلا، اس مصیبت جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت خطرناک طریقے سے عام اور منتشر ہو چکی ہے، اور اس کے کرنے کروانے والے، سیکھنے سکھانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو غیر مسلم ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ جو جادو کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جو کرواتے ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے جہالت، علم کی کمی، معاملے کو خطرناک نہ سمجھنا، اور اپنے مبتغا اور اپنے مقصد کو بہت ہی جلدی اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنا، یہ تمام امور ہیں جن کی وجہ سے بندہ اس فتنے میں اور اس شر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے بے گناہ لوگ ہیں جو معاشرے کے ظالموں کے زد میں آ جاتے ہیں، اور وہ ظالم شیطانوں، چاہے وہ جن میں سے ہوں یا انس میں سے ہوں، شیطانوں کے ذریعے ایک بے گناہ انسان کو جادو کے شر میں مبتلا کر دیتے ہیں، جادو اس کے اوپر کروا دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے حسد کی آگ یا اپنے نفسیاتی شر کی آگ اس کے اندر جلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب، اس کی ناراضگی اور اس کی لعنت کے شکار ہوتے ہیں۔ تو اگر بندہ مبتلا ہو جائے اس شر کے اندر تو کیا کرے؟ کیا طریقہ ہے؟ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بندے مومن کا امتحان اس دنیا میں ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو شر اور خیر سے آزمائے گا، اور اسی شر اور خیر میں سے، شر میں سے یہ جادو مختلف انواع، مختلف اشکال میں ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی میں پایا جاتا ہے، اور بہت سارے بے گناہ بندے ظالموں کے زد میں آتے ہوئے اس پریشانی، اس مصیبت، اس آزمائش میں مبتلا ہے۔ لیکن چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے چونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے، توحید کا پتہ نہیں ہوتا ہے،
تعلق باللہ کی اہمیت انہیں معلوم نہیں ہوتی ہے، کفر اور شرک اس جیسے گناہ کتنے بھیانک ہیں، کتنے خطرناک ہیں، اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو ایک شر میں مبتلا ہونے کے بعد اس شر سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ وہ شر کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جادو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جادوگروں کا دامن پکڑتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے ایمان کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو تباہ کر دیتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر لیتے ہیں۔ مقصود تو نہیں حاصل ہوتا ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ بندے کا جاتا رہتا ہے، اور بہت ہی خطرناک مرحلے میں بندہ داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر غیرت مند مومن کے اوپر واجب ہے، خواہ وہ خود مبتلا ہو اس مرض کے اندر، اس شر کے اندر، یا وہ لوگ جو مبتلا تو نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کچھ برادران اس شر کے اندر مبتلا ہیں اور ممکن ہے کہ ان کا شر اس طور پہ بڑھ جائے کہ وہ اس شر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اہل شر سے استعانت حاصل کریں، اہل شر سے مدد حاصل کریں، تو ایسی صورت میں پھر وہ شر الی شر ہو جاتے ہیں، یعنی شر کے ذریعے شر سے گزرتے ہوئے شر کی طرف بڑھتے ہیں، پھر شر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ایسے دلدل میں پھنس جاتے ہیں کہ پھر وہاں سے نکلنا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو جائے، اس کی توفیق نہ ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بغیر کسی تطویل کے اور بغیر کسی بہت زیادہ تفصیل کے میں ان اسباب کی طرف آتا ہوں کہ اگر ان اسباب کا سہارا لیا جائے تو اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوگی، اللہ رب العالمین کا فضل نازل ہوگا، اور اللہ کا کرم ہوگا، اور اللہ ضرور اپنے فضل و کرم سے اس مبتلا شخص کو اس شر یعنی جادو کے شر سے بچائے گا، اسے نجات دے گا، اسے راحت دے گا۔ ہم اور صاحب اس بات پر متفق ہیں کہ ہر شر کے ازالے کی قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی شر کو دور نہ کرنا چاہے تو دنیا کی ساری طاقت لگ جائے، وہ شر دور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے خیر کی چابی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو خیر نہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا ایک ذرہ برابر اس کو خیر نہیں دے سکتی۔ تو یہ یقینی چیز ہے اور اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ شر کا ازالہ اور اسے دور کرنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ ہی چاہے گا تو شر سے ہم محفوظ رہیں گے، اور اللہ ہی چاہے گا تو شر سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو اس لیے اس یقین اور اس اعتماد اور اس عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہم آئیں، اور اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے بھی غیر اللہ کے وسائل ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں جو شرعی نہیں ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، ان سے ہمیں مکمل طور پہ کٹنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بھی پناہ مانگیں، غیر اللہ سے بھی پناہ مانگیں، اللہ اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر ہم اور آپ یقین رکھتے ہیں کہ شر کا ازالہ صرف اللہ کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے تو ہمیں مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹتے ہوئے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہوگی، اللہ کی پناہ تلاش کرنی ہوگی۔ اس تعلق سے اگر آپ سورۃ الفلق پڑھیں تو اس میں جادو کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، اور اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جادوگرنیوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ آپ کہہ دیجئے کہ رب فلق کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ صبح جب صبح ہوتی ہے تو اس صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں۔ من شر ما خلق، اس دنیا کے اندر جتنے بھی شر اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ان تمام شرور سے فلق کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس آنے والے شر سے بھی جو آتا ہے اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جادوگرنیوں کے شر سے بھی میں
پناہ مانگتا ہوں جو جادو کا منتر پڑھ کر کے گرہیں باندھتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے اور حسد کا ارادہ کرے یا حسد کی بنیاد پر وہ اپنی تدبیریں کرے، تو ان تمام تدبیروں سے میں فلق کے رب سے یعنی صبح کے رب سے جو صبح لاتا ہے اور روشن کر دیتا ہے دنیا کو، اس رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ النفاثات فی العقد، یہاں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے جادو اور جادو کرنے والیوں کا ذکر کیا۔ آج کل تو عورتوں سے زیادہ مرد جادو کرتے ہیں، لیکن پہلے عورتوں کا یہ مشغلہ رہا کرتا تھا، اور آج بھی جادو کرنے، کرانے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا جو محرک ہوتی ہیں وہ عورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ عورتوں کی وجہ سے عورتیں ہی آپ دیکھیں گے کہ جادوگروں کے پاس تعداد جو ملے گی کثرت سے عورتوں کی ملے گی، چاہے وہ کسی کے اوپر جادو کرانے کے لیے جا رہی ہوں یا کسی جادو زدہ کے جادو کو سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن عورتوں کی تعداد اس میں اور دوسرے قسم کے شرور میں اور فتنوں میں عورتوں کو آپ زیادہ دیکھیں گے۔ تو یہ عورتیں اس قسم کے فسادات میں اور اس قسم کے شرور میں زیادہ حصے دار ہوتی ہیں، اور یہاں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، اور یہاں پر بہت ہی واضح طور پہ یہ میسج نکل کے آیا کہ ہم اللہ کی پناہ جب تک نہیں چاہیں گے ہم کسی بھی صورت میں اس شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتے، اور چونکہ یہ شیطان کی طرف ہوتا ہے، شیطان ہی اس کا جو ہے محرک ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، شیطان کی طرف سے کبھی بھی کچوکا لگے، کبھی بھی شیطان کی طرف سے جو ہے ٹچنگ ہو، کبھی بھی شیطان کی طرف سے سازش ہو، تو کیا کریں آپ؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اپنے نبی کو۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں نبی کے بارے میں لوگوں کے عقیدے کیا کیا ہیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ شیطان کا اگر حملہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پہ اپنے رب کی پناہ میں آئیں، انہو سمیع علیم، یقیناً وہ سننے اور علم رکھنے والا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا کہ آپ کہیے کہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری من ہمزات الشیاطین، شیاطین کے ہمزات سے، ان کے مکائد، ان کے شرور سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے اے رب میں پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں، حاضر ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ جو اللہ کی پناہ چاہ لے گا، اللہ رب العالمین سے تعلق اپنا مضبوط بنا لے گا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے صراط مستقیم کی رہنمائی کر دی جائے گی، اسے ہدایت دی جائے گی۔ تو سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ اس شر سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہم کو چھٹکارا دے سکتا ہے، اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جادو کے شر سے، اور اسی طرح سے تمام مخلوقات کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ پہلا سبب ہے کہ اللہ کی پناہ آپ تلاش کریں اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنے پناہ، اپنی حفاظت اور اپنی حمایت میں لے لے، اور دعا کریں کثرت سے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو خائب اور خاسر اور نامراد نہیں کرے گا۔ دوسری چیز، اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کرنا، جسے ہم تقوی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے وصیت کی اہل کتاب کو، اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر و نواہی کی حفاظت کی جائے، جو اللہ کے احکام ہیں حتی المقدور ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ کے احکام دو قسم کے ہیں، کچھ واجبات ہیں جن میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، ہر صورت میں اسے ادا ہی کرنا ہے، جیسے 5 وقت کی نمازیں ہیں،
یا دوسرے واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے یا روزہ ہے یا حج ہے، اپنے شروط کے ساتھ۔ دوسری قسم یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، مستحب ہیں، اللہ رب العالمین کا اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی اس سے نزدیکی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرائض کے راستے سے گزرتے ہوئے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، فرائض تو ادا ہی کر رہا ہے وہ، لیکن پلس نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تو پھر میں اس کا اتنا قریبی ہو جاتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اپنا ایک مقام خاص بنا لیتا ہے، فرائض ادا کرتے ہوئے نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بندہ اور میرے نزدیک بہت خاص ہو جاتا ہے، پھر میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی حمایت کرتا ہوں، اس کی بچاؤ کرتا ہوں، اور اس کے اعضاء و جوارح کو ادھر ادھر منحرف ہونے سے بچا دیتا ہوں۔ تو اللہ کا تقویٰ بڑی عظیم چیز ہے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنا یہ بہت اہم اسباب میں سے ہے کہ کسی بھی شر سے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ بہترین انجام اور بہترین رزلٹ اور بہترین چیز بندے میرے متقی بندوں کے لیے ہے۔ بندہ جب متقی ہوتا ہے، تقوی کی راہ پہ چلتا ہے، تو اس کی حالت درست ہوتی ہے، اس کی رائے درست ہوتی ہے، اس کے امور اللہ رب العالمین آسان کر دیتا ہے، اس کی روزی میں اللہ رب العالمین کشادگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک نہیں، بہت سارے بھلائیاں ہیں، بہت سارے خیر ہیں اس کے اندر۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے۔ کس چیز سے؟ مصائب سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، اور انہی تکالیف میں سے یہ جادو والی تکلیف ہے، تو اللہ رب العالمین مخرج، اس سے نجات کا راستہ نکال دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر اسے رزق ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے امور کو آسان بنا دیتا ہے، آسانیاں اللہ رب العالمین اس کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی مکریں، ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ یہ کرتے ہیں ان تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو تقوی بڑی عظیم چیز ہے اور بہت اہم سبب ہے اس مرض اور اس پریشانی اور اس تکلیف اور اس مصیبت سے بچنے کی۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے مومن جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ اب ایک جادوگر کسی پر جادو کرتا ہے اور اس کا مقصد ہے پریشان کرنا۔ ہم اگر اس پریشانی کا ذکر لوگوں سے کریں گے تو اس سے جادوگر کو خوشی ہوگی، جادوگر بہت زیادہ سکون اور اطمینان میں ہوگا، اس لیے کہ اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یا جس نے جادو کروایا ہے، جادوگر نہ ہو، تیسری پارٹی ہو، دوسری پارٹی ہو، جو جادوگری جس نے کروائی ہے، تو کسی بھی دشمن کی کاٹ کرنے کے لیے جس چیز سے وہ خوش ہوتا ہے وہ چیز اس تک نہیں پہنچنی چاہیے، وہ میسج اس تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کسی نے کسی کے اوپر جادو کیا، اب وہ اس پریشان دیکھنا چاہتا ہے، اور حقیقت میں بندہ پریشان ہے لیکن وہ صبر کر رہا ہے، اپنے اندر کی پریشانی اندر ہی رکھ رہا ہے تاکہ جس نے بھی جادو کیا ہو وہ مزید تکلیف میں رہے، وہ دیکھے تو اسے ایسا احساس ہو کہ گویا اس کے اوپر تو کچھ ہوا نہیں ہے، سر میری محنت بیکار گئی، اور جب وہ یہ محسوس کرے گا تو پھر وہ خود تکلیف میں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اگر آپ صبر کریں گے اور لوگوں سے اظہار کرتے ہوئے نہیں پھریں گے، پریشانیوں کو
लोगों के सामने रखेंगे नहीं, बल्कि हत्तल इम्कान उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, उसको सब्र करने की कोशिश करेंगे, तो ये चाल उसी पर भारी हो जाएगी। और ऐसा करने वाला खुद, जिस पर जादू किया गया है, वो तो मुसीबत में है एक तरह से, लेकिन जादू करवाने वाला भी मुसीबत और परेशानी में बराबर का शरीक रहेगा। इसलिए कि वो देखेगा कि हमने जो मकसद, जिस मकसद के तहत किया था इसके ऊपर जादू, तो ये तो मकसद हासिल नहीं हुआ। बंदा नॉर्मल है, परेशान नजर नहीं आ रहा, कोई असर उसके, हालांकि है असर, परेशान है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। तो इसलिए सब्र करना चाहिए। चौथी चीज, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो, तवक्कुल हो, इत्मीनान हो। और ये बहुत अजीम चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? सवाल है, जवाब क्या होगा? बला, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए काफी है। ये हमारा यकीन होना चाहिए, ये हमारा एतमाद होना चाहिए, हमारा तवक्कल होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। अल्लाह का फरमान है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी होगा। तो अल्लाह पर हमें मुकम्मल ये भरोसा और यकीन होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने देखा होगा कि जब पीछा किया गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर के निकले, फिरऔन और उसका लश्कर बिल्कुल पीछे ही था, और आपके साथ जो अहले ईमान थे उन्होंने कहा, इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा हमें लेकर के आप चल रहे हैं, आगे खाई है, पीछे दुश्मन है, क्या होगा? सब डरे हुए थे। अब यहां पर तवक्कुल देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, क्या फरमाते हैं? कल्ला, उन लोगों ने कहा हम पकड़ लिए जाएंगे, इनकी फौज हमारे सर पर आ गई है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े इत्मीनान, बड़े एतमाद और बड़े तवक्कुल के साथ फरमाते हैं कि कल्ला, हरगिज नहीं, अल्लाह का वादा है, अल्लाह अपने मोमिनों को जाया और बर्बाद नहीं करता। इन्ना मई रब्बी सयहदी, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता देगा, मेरे साथ मेरा रब है जो मुझे रास्ता देगा। और अब आप सब जानते हैं, जब दरिया के पास पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि इस दरिया पे अपनी लाठी मारो, और 12 रास्ते बन गए। ये होता है यकीन, और ये होता है तवक्कुल, और ये होता है एतमाद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कामिल यकीन और तवक्कुल था अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कि अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। वो हर चीज पर कादिर है। जिस चीज को हम अनहोनी समझते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत में कुछ नहीं है। और वही हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन रास्तों के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को राह नजात दी, उसी रास्ते पर फिरौन को हलाक कर दिया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम कुदरत है, और इस अजीम कुदरत को देखते हुए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर कामिल भरोसा करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम शरई तरीके से इससे निजात हासिल करने की सही और कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाज हैं। अल्लाह अपनी हिकमत, मसलहत बंदे की, उस हिकमत और मसलहत की बुनियाद पर हो सकता है बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात में कुछ देरी हो, लेकिन इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। हमें उजलत नहीं करनी चाहिए, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम अगर शरई तरीके से जायज वसाइल और असबाब का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर भी हमारी नजात में, हमारी शिफा में देरी हो रही है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हमें अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह के बारे में हमें हुस्न ज़न रखना चाहिए, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि हम अगर जायज तरीके से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सही असबाब और वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देरी में कुछ हिकमत है, देरी में कुछ मसलहत है, और ये बंदे के लिए खैर और बंदे के लिए बेहतर होता है। नंबर 5, जादूगर हो या कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो जिसके बारे में आप सोचते हैं कि इसने हमें जादू करवाया, उसको बार बार आप मत सोचिए, अपने जहन और दिमाग को उससे मशगूल मत कीजिए। क्यों? इसलिए कि जितनी बार आप सोचेंगे उतनी परेशान होंगे, ऐसा किया होगा तो ऐसा किया होगा, ऐसे होगा वैसा। इससे आप बिल्कुल दूर रहें। आप शरई तरीके से जो तरीका है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको नसीम मनसिया कर दें, उसको भुला दें, और अपने रब के सामने झुकें और अपने रब को याद करें। अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जरूर आफियत देगा और नजात देगा। अल्लामा इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنْ أَنْفَعِ الْأَدْوِيَةِ وَأَقْوَى الْأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى اندفاع الشر. کہتے ہیں کہ جس نے آپ کے ساتھ شر کیا ہے اس کو بھول جانا یہ بہت ہی مفید ذرائع اور وسائل میں سے ہے اس بندے کے شر سے بچنے اور اس کے شر سے دور رہنے کے لیے. فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يَطْلُبُهُ عَدُوُّهُ لِيُمْسِكَهُ وَيُؤْذِيَهُ. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی بندے کو اس کا دشمن پیچھا کیے ہوئے وَيُؤْذِيهِ اور پیچھا کر کر کے اس کو تکلیف دے رہا ہو. فَإِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ وَلَا تَمَاسَكَ هُوَ وَإِيَّاهُ بَلْ انْعَزَلَ عَنْهُ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ أي لم يقدر عدو على أذيته. لیکن کہتے ہیں کہ جب بندہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، اس کو اگنور کرتا جائے گا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ اس سے مایوس ہو جائے گا، اور اس مایوسی کی صورت میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کے فضل سے بندے کو عافیت اور نجات ملے گی. کہتے ہیں کسی شاعر نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، کہ میں برے آدمی، کمینے آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. بہت سارے لوگ دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، وہ بلا وجہ، جیسے ہمارے یہاں مسئلہ میں شروع ہوتی ہے کہ ہواؤں سے لڑتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ، ہے نا. تو ایسے لوگوں کو آپ جتنا ہی اگنور کریں گے نا اتنا ہی وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ میں کمینے اس طرح کے شر پسند آدمی کے پاس سے گزرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے جو ہے گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، سخت سست سنا رہا ہے. فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، تو کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر جاتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ شاید مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے. اور اس طرح سے میں اس طرف سے اپنے آپ کو جو ہے موڑ دیتا ہوں اور اپنے آپ کو سکون دے لیتا ہوں اور اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہوں. اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو جو ہے اذیت پہنچانا چاہے اور کوئی آپ کو برا بھلا کہے، تو اگر آپ ترکی بترکی اگر جواب دیں گے تو پھر اس کو مزہ آئے گا، آپ کچھ سنائیں گے وہ کچھ سنائے گا. لیکن آپ خاموشی سے نکل جائیں تو وہ ذلیل ہو کر کے رہ جائے گا. اور یہ بہت بہترین طریقہ ہے دشمنوں کو ذلیل کرنے کا اور دشمنوں سے کے شر سے بچنے کا. اس لیے کہ زبان درازی کریں گے، زبان لڑائیں گے تو بات نکلے گی، پھر وہ اور بات آگے بڑھے گی، آگے چل کر کے اس کے جو ہے برے انجام ہو سکتے ہیں، برے نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن کان بند کر کے آدمی اگر نکل گیا تو وہ انسان خود ذلیل ہو جائے گا اور وہ اللہ رب العالمین اس کو رسوا کر دے گا. نمبر 6، ہمیشہ اللہ کی طرف انابت ہونی چاہیے، رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں اپنے بندوں کو جگہ جگہ اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس کی طرف آئیں، مخلصانہ طور پہ اس کی طرف بڑھیں. اور شیطان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتا رہے گا، اللہ کی طرف کثرت سے جھکتا رہے گا، اللہ کی طرف کثرت سے انابت کرتا رہے گا، اس پر میرا بس چلنے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، شیطان کیا کہتا ہے؟ قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین. اللہ کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو برباد کروں گا، سب کو ہلاکت کی راہ پہ لے کے جاؤں گا. الا عبادك منهم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے. تو مخلص بندے کون ہوں گے؟ مخلص بندے وہی ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کذالک حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم ان سے سوء اور فحش و منکر امور کو دور کر دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں. کیوں پھیر دیتے ہیں؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ میرے مخلص اور میری طرف متوجہ ہونے والے بندوں میں سے ہیں. تو انابہ الی اللہ، توجہ الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف جھکنا اور اس کے سامنے رونا گڑ گڑانا، یہ بہت اہم اور بہت ہی عظیم اسباب و ذرائع میں سے ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندے کو اس جادو کے شر اور اس بلا سے نجات اور حفاظت دے سکتا ہے. اسی طرح سے 7واں سبب کثرت توبہ. ہم گنہگار ہیں اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بہت ساری مصیبتیں تمہارے اوپر اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، تمہارا کیا ہوا ہوتا ہے. تو
बदअमालियों के वजह से भी मसाइब और परेशानियां आती हैं, और उन्हीं मसाइब में से जादू भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मरज में, इस बीमारी में या इस परेशानी में मुब्तला कर दिया। मसाइब गुनाहों की नुहूसत की वजह से। गुनाहों की नुहूसत बहुत बुरी चीज है और इससे बंदे को हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, छुटकारा हासिल करना चाहिए, और तौबा ही रास्ता है गुनाहों की नुहूसत से बचने का। तो हमें तौबे सादिका करना चाहिए, जिसको तौबे नसूह कहते हैं। अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ बंदो खालिस तौबा करो। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें गुनाहों से पाक कर दे और अपनी नहरों वाली जन्नतों में दाखिल कर दे। यौम ला युख़ज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह, जिस दिन के अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी और नबी पर ईमान लाने वालों को जलील और रुसवा नहीं करेगा। तो तौबा बड़ी अहम चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन, अल्लाह की के सामने ऐ मोमिनो तुम सब के सब तौबा करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाबी से हमकनार हो सको। तो हमें तौबा करनी चाहिए, और तौबा की शर्तें आप हजरात को मालूम ही होंगी। पहली चीज है, जो भी गुनाह हमको याद आ रहा है उस पर हम शर्मिंदगी का इजहार करें अल्लाह के सामने, और अल्लाह से अहद व पैमान करें कि अल्लाह अब हम इस गुनाह की तरफ नहीं जाएंगे। इसी तरह से अगर गुनाह का ताल्लुक किसी के ऊपर जुल्म और ज्यादती या किसी के हक को मार लेने से है, तो फिर उस जुल्म ज्यादती की तलाफी भी करनी होगी, माफी तलाफी भी करनी होगी बंदे से। या अगर हुकूक, माली हुकूक इससे मुताल्लिक हैं, तो वो माल उसको वापस करना पड़ेगा, तभी उसकी तौबा कबूल होगी। और हमेशा हमें इसके लिए गुनाह को तर्क करने का पुख्ता अज़्म और हौसला हो, तभी जाकर के तौबा कबूल होगी। तो तौबा बड़ी अजीम चीज है, और इस तौबा के जरिए हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत हासिल कर सकते हैं। और इस तरह से जो है हम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मरज, इस मुसीबत और इस बला से नजात दे सकता है। इसी तरह से बंदों के साथ एहसान, बंदों के साथ सदका एहसान करना, माली सदका हो या इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी की सही रहनुमाई कर दे तो ये भी एक सदका है। तो बंदों के साथ अच्छा मामला और बंदों की खिदमत, ये बहुत अजीम चीज है, जिसके जरिए जो है इस मरज और इस मुसीबत और से मुब्तला इंसान अपने आप को निजात दे सकता है, दिला सकता है और अपने आप को बचा सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदक़े के बारे में कि अस्सदक़तु बुरहान, कि सदका जो है बंदे के ईमान की अलामत है। जितने ही कसरत से बंदा सदका करेगा उतने ही उसके कुव्वत ईमान की अलामत है। तो हसब हैसियत हमें सदका व खैरात करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ। इसकी बरकत से भी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुसीबत और इस परेशानी से निजात दे सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता वमा अनफक़्तुम मिन शैइन फहुव युख़्लिफ़ुहु, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस खर्च का तुम्हें बदला देता है, वो ज़ाया और बर्बाद नहीं जाता है, वो खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तीसरी चीज, जो बागी और सरकश है, जो जादू करने वाला है, उसने आपके साथ जो है बुरा किया है, आपके साथ उसने जुल्म किया है। आप अगर इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप अपने अंदर ये हिम्मत और ये कुव्वत पैदा कीजिए कि उसके साथ एहसान कीजिए। ऐसा ना हो कि वो तो हमें अजियत दे रहा है, वो हमें तकलीफ दे रहा है, पलट करके हम भी उसको तकलीफ देने की कोशिश करें, उसको अजियत पहुंचाने की कोशिश करें, इस तरह से बदला लेने की कोशिश करें, तो हो सकता है इसका असर जो है अक्स हो जाए। लेकिन जब उस जालिम, उस जादूगर या उस इंसान के साथ उसने सलूक करेंगे, एहसान करेंगे, अगर गरीब है आप इस लायक हैं कि उसकी मदद कर सकें तो उसकी मदद करेंगे, तो वो खुद जलील और रुस्वा होगा, और वो खुद इस बात के सोचने पर मजबूर होगा कि हमने बुरा किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो इंसान अच्छा है, ये तो हम बुरा इसके साथ कर रहे हैं, हमारे साथ अच्छा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ, नेकी और बुराई दोनों बराबर नहीं हो सकती हैं। इदफा बिल्लती हिया अहसन, तो बुराई को
بہت ہی اچھے طریقے سے دور کرنے کی کوشش کریں آپ. اگر ایسا آپ کریں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو اگر آپ دشمن کے ساتھ احسان کریں گے اور جس نے آپ کے ساتھ سازش رچی ہے اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں گے, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اچانک اس کی دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو اچانک وہ شخص جس کے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ وہ تمہارا بہت ہی جگری اور تمہارا بہت قریبی دوست ہے. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے, اور یہ بہت ہی بڑا مرتبہ ہے, بہت ہی بڑا مقام ہے. اللہ خود فرماتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اس مقام کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے, صابرین ہیں اس مقام تک پہنچنے والے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ, اور اس مقام کو نہیں پہنچنے والے ہیں الا کہ جو بہت ہی عظیم نصیبے اور بہت ہی عظیم حصے والے ہیں, یعنی جن کا بہت عظیم مرتبہ ہے, بہت مقام ہے, وہی لوگ اس مرتبے کو پہنچتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کریں, اور اس کے ساتھ جو ہے ایک طرح سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے نیکیوں کا کام کریں, اچھائیوں کا کام کریں, اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, تو اس کا جو ہے انشاءاللہ اچھا اثر اور اس کا ری ایکشن بہت بہترین ہوگا. 10ویں چیز جو کہ بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں شرک نہ ہو. اگر ہماری زندگی میں شرک ہے تو بندے اور اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ, کہ جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے, شریک ٹھہراتا ہے, ترکتہ وشرکہ, تو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس کے شرک, یعنی اس کو اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں, میرا اس کا کوئی واسطہ نہیں رہتا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ جو ہے بہت صاف, بہت ستھرا, بہت پاک ہونا چاہیے. شرک کی ہوا تک ہمارے عقیدے میں نہیں لگنی چاہیے, اور یہ چیز جب ہوگی ہمارے اندر تو پھر ہمارے عقیدے میں وہ نکھار پیدا ہوگا جو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو کسی نقصان کا شکار بنانا چاہے, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو اس کے علاوہ اس شر اور اس نقصان کو اس کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اللہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو اس کو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا بھی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ دراصل موحد کے دل میں پیدا ہوتا ہے, ورنہ جو مشرک ہوتا ہے وہ تو نفع و نقصان اور کسی بھی چیز وہ تو بلیوں میں بھی رکھتا ہے, کہ سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب شبھ نہیں ہوگا, اب بھلا نہیں ہوگا, اور حاجی صاحب گھر واپس آ جائیں گے اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا. یعنی جانوروں سے بھی بدشگونی لیا کرتے ہیں بدعقیدہ لوگ, مشرک لوگ, لیکن موحد کے یہاں چیز نہیں ہوتی ہے. تو توحید یہ بڑی عظیم نعمت ہے, اور یہ وہ نعمت ہے کہ تمام گناہوں کے باوجود اس توحید کی برکت سے بندہ آخر میں جنت میں داخل ہوگا. تو اتنی عظیم چیز ہے, تو اس طرح کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے میں اس عقیدے کا بہت بڑا دخل ہے. اور جو انسان موحد ہے وہ مر تو جائے گا, موت کو تو ترجیح دے دے گا, لیکن ہر صورت میں وہ کسی کفریہ, کسی شرکیہ عمل کی طرف ہرگز نہیں جا سکتا ہے. یہ اہل توحید کی شان ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہم جو دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں, اس دروازے پر, اس دروازے پر, اس درگاہ پر, اس درگاہ پر, اپنی مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سب کے سب مشرک ہوتے ہیں. کسی موحد کو آپ نہیں پائیں گے کسی جادوگر کے پاس, کسی موحد کو آپ نہیں پائیں گے کسی کاہن کے پاس, کسی نجومی کے پاس. موحد نہیں جاتا, یہ سب کے سب اہل شرک ہوتے ہیں, اور اہل شرک سے اللہ کا چونکہ واسطہ نہیں ہوتا ہے, اللہ اس کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا ہے. اس لیے توحید کے عقیدے کے ساتھ اگر ہم ہیں تو ہر مصیبت کا حل ہم اللہ رب العالمین کے پاس تلاش کریں. تو یہ 10 اسباب تھے کہ اگر ان اسباب کا استعمال کیا جائے اور ان وسائل کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی,
اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور اللہ اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے اس بندے کو اس عظیم مصیبت سے نجات اور چھٹکارا دے گا۔ اب آئیے کیا کیا جائے، دعائیں ہیں جیسے، تو کہتے ہیں سب سے پہلی چیز جس کا ذکر آیا کہ شیطان سے اللہ کی پناہ ہمیں طلب کرنی چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے ہمیں اس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی شیخ آپ کا مائک۔ حاضر و غائب کا علم رکھنے والے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے مالک، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اعوذ بک من شر نفسی، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے سب سے پہلے، وہ شر الشیطان و شرکہ، اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے، وان اقترف علی نفسی سوءا، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نفس پر کسی سوء کا ارتکاب کروں، او اجرہ الی مسلم، یا کسی سوء کو کسی مسلم تک پہنچاؤں، یعنی میرے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے، شر پہنچے۔ قل اذا اصبحت واذا امسیت، جب بھی تم صبح کرو اور شام کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، اور جب سونے لگو واذا اخذت مضجعک، اور جب تم اپنے بستر پہ آ جاؤ تب بھی یہ دعا پڑھو۔ نمبر 2، معوذات کا جو ہے اہتمام کرنا۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لقیت رسول اللہ فقال لی، میں نے، میری ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا یا عقبہ ابن عامر، اے عقبہ ابن عامر، الا اعلمک سورا ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الزبور ولا فی الانجیل، کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو تورات، انجیل، زبور وغیرہ میں نہیں نازل ہوئی ہیں، ان جیسی آیتیں یا ان جیسی صورتیں، ولا فی الفرقان مثلہن، اور ان جیسی آیتیں قرآن میں بھی، فرقان میں بھی نہیں ہیں۔ لا یأتین علیک، لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن، ہر رات تم ان دعاؤں کو پڑھا کرنا۔ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ہر رات تم پڑھ کر کے سویا کرو۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعبد اللہ بن خبیب، عبداللہ ابن خبیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد پڑھو، کہو، والمعوذتین، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، حین تمسی، جب شام کرو، وحین تصبح، اور جب صبح کرو، 3 مرات، 3 بار پڑھا کرو، یتکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تم کو کفایت کریں گی، تمہاری حمایت کریں گی، تمہاری بچاؤ کریں گی۔ نمبر 3، آیت الکرسی کی قرأت اور اس کا اہتمام، آیت الکرسی کی قرأت، اس کا اہتمام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ الزکاۃ رمضان، رمضان کے زکوٰۃ کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی۔ فاتانی آت فجعل یحثو من الطعام فاخذته، تو ایک شخص آیا اور وہ اس میں سے لینے لگا، فاخذته، تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ فقلت لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے کہا ضرور میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے حاضر کروں گا، اور ایک لمبی حدیث ہے۔ فقال له فی الثالث، آپ نے سنی ہوگی حدیث، تیسری بار جب آیا وہ شخص اور پکڑا اس کو، تو اس نے کہا کہ ایک چیز میں تمہیں سکھاتا ہوں اور مجھے چھوڑ دو اس کی وجہ سے۔ تو کیا سکھایا اس نے؟ کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھو۔ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ،
ایسا کرنے سے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک اسپیشل گارڈ متعین کر دیا جائے گا، حافظ متعین کر دیا جائے گا، نگراں متعین کر دیا جائے گا۔ وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور اس کی برکت سے پوری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ فذکر ابو ہریرہ ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقک وهو کذوب ذاک شیطان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے جو بات بتائی بہت سچی بات بتائی، بالکل پرفیکٹ بات بتائی، سچی بات ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، شیطان جھوٹی بولتا ہے، جھوٹ میں لوگوں کو مبتلا کرتا ہے۔ ذاک شیطان، وہ انسان جس کو تم نے پکڑا تھا وہ انسان نہیں، وہ شیطان تھا۔ تو اب دیکھیں کتنی عظیم چیز ہے آیت الکرسی سوتے وقت پڑھنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے، یا ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یہ اصل میں ان چیزوں کے ترک کر دینے کی وجہ سے ہمارے اوپر کسی بھی چیز کا اثر ہو جاتا ہے، جادو کا یا کسی کی۔ اگر ہم صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ کی رحمت سے جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن اہتمام کریں تو ہم اہتمام نہیں کرتے۔ اسی طرح سے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا تستطيعها البطلہ، کہتے ہیں سورۃ البقرہ پڑھا کرو اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و ندامت ہے، ولا تستطيعها البطلہ، اور جادوگر اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے، اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، بھاگ جاتا ہے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اب ہمارے گھروں میں شیطان بھی ہیں، ہمارے گھروں میں ساری بلائیں ہیں، ہمارے گھروں میں ساری مصیبتیں ہیں، ہم کہاں ہیں ان آیات اور ان اذکار کے تعلق سے؟ بہت دور ہیں۔ تو کبھی کبھی مصیبتوں میں مبتلا ہونے کا سبب دین سے ہماری دوری ہوتی ہے، اور ہم جتنا دین سے دور ہوں گے اللہ سے دور ہوں گے، جتنے ہی اللہ سے دور ہوں گے تو بلائیں اور مصیبتیں ظاہر بات ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گی، شیطان کا حملہ ہمارے اوپر بہت آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ تو پوری پڑھی جائے، اور اگر اتنی نہیں تو کم سے کم آخری آیتیں پڑھی جائیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خواتیم سورۃ البقرہ من بیت کنز من تحت العرش لم یعطہن نبی قبلی، ایک خزانہ ہمیں دیا گیا ہے عرش کے نیچے کے خزانے سے، اور وہ خواتیم سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی کسی رات میں تو اس رات میں وہ کافی ہوں گی اس کے لیے، ہر کہتے ہیں کفتاہ من کل شر وسوء، ہر شر اور ہر برائی سے اس کے لیے وہ کافی ہوں گی جو کہ جن کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ومن شر شیطان و شرکہ، اور اسی طرح سے وہ کافی ہوں گی، حمایت میں ہوگا بندہ ان سے، ان کی وجہ سے شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بھی ذکر اور ورد ہونا چاہیے کثرت سے۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی 100 یوم 100 مرہ کانت لہ عدل 10 رقاب، جس نے 100 بار کسی دن یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو کیا اس کو جو ہے سرپرائز ملے گا؟ پہلی چیز کہ اس کو جو اجر ملے گا وہ 10 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ وَكُتِبَتْ لَهُ 100 حسنہ، اور 100 نیکیاں اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں ریکارڈ کی جائیں گی۔ وَمُحِيَّتْ عَنْهُ 100 سیئہ، اور 100 بدیاں برائیاں اس کے 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اس کے لیے شیطان سے حمایت بنے گا یہ ذکر اللہ کے فضل و کرم سے، یومہ ذالک، پورے دن جس دن اس نے 100 بار اس کو پڑھا ہوگا، حتی یمسیہ، یہاں تک کہ وہ شام کرے، اور جو شام میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں، اللہ رب اللہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہرحال درس لمبا ہو جائے گا، تو اللہ رب اس تعلق سے بہت ساری کتابیں ہیں، آپ کو اہتمام کرنا چاہیے، وہ کتابیں گھروں میں ہونی چاہیے، بچوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو بھائی بہنوں کو سکھانا چاہیے، تاکہ گھر کے اندر ایک ربانی ماحول بنے،
شیطانی ماحول سے دور ہو گھر اور ایک ربانی ماحول بنے، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری کی تعلیم گھر کے اندر دی جائے، اور ایک ماحول اس طرح سے بنے کہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے شیطان کی روح قبض ہو۔ اگر شیطان کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ جادو اور جادوگر اور یہ سب، یہ شیطانوں کے تعاون سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ تو جب شیطان ہی ذلیل ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان سے اس بلا، اس مصیبت سے ضرور نجات دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شر اور بلا سے نجات دے، اور خاص طور سے جو ہمارے معاشرے میں جادو اور جادو کی شکل میں بہت ساری چیزیں عام اور رائج ہیں مختلف اشکال میں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں نجات دے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا ہم یقین اور اللہ پر توکل کے ساتھ کریں گے تو ضرور اللہ رب العالمین کا عنایت فضل خاص ہمارے اوپر ہوگا اور اللہ رب العالمین ہمیں ضرور نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہمیں اپنی دین اپنی اطاعت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں مخلصانہ طور پہ اپنے دین کی خدمت اور اپنے بندوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین اللہم آمین، جزاکم اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین۔ یہ تھے فضیلت الشیخ ابو القاسم مدنی حفظہ اللہ، آپ کے سامنے جادو ٹونے سے بچنے کے وسائل کیا ہیں، اس موضوع پر ماشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ شیخ سوالات لیں گے؟ شیخ لے لیجیے ایک دو سوال، جی آج اتفاق سے میرے یہاں مہمان بھی ہیں، ایک دو سوال لے لیں۔ جی، ایک دو سوالوں کے لیے گنجائش ہے، اس سے زیادہ ہینڈ رائز نہ کرے، باقی کئی اور موقعوں پر جو ہے دیکھیں گے۔ نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں شیخ، کیا حال چال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں آپ کو فون کرنا تھا، بھول گیا شیخ، دماغ سے ہٹ گیا ہوں۔ 2 دن کے پہلے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا شیخ، وہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا آپ سے۔ وہ کیا سچ ہے جھوٹ ہے، اس کی حقیقت ذرا بتائیے شیخ۔ شیخ میرے گھر کے سامنے بہت ہنڈارا ہے شیخ، ایک دم کھلی میدان ہے۔ وہ میدان میں کیا ہوا، ایک عجیب طریق سیکس کو دیکھا شیخ میں۔ وہ خود ہاتھ اجلے کپڑے پہن کے اور کالا سے بالا بن کے، اس کا میرا بس یہ 30 یا 40 میٹر کا تقریباً دوری تھا اس کا میرا۔ میں بیر کے جھاڑی میں پانی ڈالتا تھا شیخ، اچانک میں اس کو دیکھ لیا، وہ ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا کچھ پڑھتا تھا شیخ۔ وہ میرے کو دیکھ کے اتنا تیز بھاگا شیخ، تھوڑی دیر جانے کے بعد میں غائب ہو گیا شیخ۔ میں فوراً میرے دوست کو بلا لیا شیخ، بھائی تھوڑا ادھر آ بیٹھ کر کے بولا۔ میں بولا دیکھ بھائی ایسا ایک چیز میرے کو نظر آیا، یہ صحیح ہے یا نہیں، میرا ہینکنگ کچھ ہوا دیکھ کر کے بولا۔ وہ ایک آدھا گھنٹے کے بعد میں سیم اسی کو بھی وہی دکھا شیخ، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ تھوڑی دور بھاگ کے غائب ہو گیا شیخ۔ کیا اسے کیا سمجھنا چاہیے شیخ، یا وہ جگہ میں ہم جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے شیخ؟ آپ نے نیند میں دیکھا یا جاگتے ہوئے دیکھا؟ دن میں شیخ، رات کے 9 بجے شیخ۔ کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے شیطان ویطان رہا ہو، کوئی اتنا ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے، بندہ اس طرح کے مناظر سے نہیں ڈرتا ہے۔ ضرورت ہو تو جائیں، نہ ضرورت ہو تو مت جائیں۔ ضرورت ہو تو جائیں، اگر کوئی ضرورت ہے ادھر جانے کی تو جائیں، نہیں ضرورت ہے تو نہیں جانا چاہیے۔ میرے ساتھ میں لیکن دوست ایسا بھی کوئی ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے، اس کو بہت زیادہ ذہن و دماغ میں اس کو جو ہے جگہ دینے کی بات نہیں، اس طرح سے شیطانی مناظر آ سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ مطلب یہ دعاؤں کی وغیرہ کی پابندی رہنا بہتر ہے نشا، یہ جو بتائیں آپ وسائل کے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے شیطان ویطان ہے تو آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 3 سورے پڑھا شیخ، کھل اور فلک پڑھتا گیا شیخ، اس کے نزدیک جانا دے رہے وہ غائب ہو گیا شیخ۔ وہ ساتھ میں میرے ساتھ میں زور سے پڑھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد سورہ جو ہے بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ ڈالیے۔ جی بارک اللہ فیک شیخ۔ مبارک علی خان بھی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور اضافہ کریں۔ آمین آمین۔ شیخ میرا سوال ہے، یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے شیخ، جی اگر اجازت ہے تو انشاءاللہ سوال کروں گا۔ جی بولیں، کیا ہے؟
जी शेख, पैसा हमारे जेब से पैसा गम जाने से क्या वो परेशानी की अलामत है? नहीं नहीं, कोई परेशानी की अलामत नहीं। पैसा गुम हो गया, किसी ने निकाल लिया, जी क्या जी परेशानी जी, की नहीं नहीं, अलामत है? वो आपके मसरफ का नहीं रहा तो किसी ने निकाल लिया, शायद इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी नेकियां बढ़ाना चाहता हो। जी शेख, बात यह है शेख, पैसा मेरा जो है 10 दिनार जेब में रखा था, गम गया। तो सुबह से क्या है, बहुत तकलीफ हो रहा है दिल को। तो ऐसी कौन सी दुआ है, ऐसी कौन सा जिक्र है कि इस दर्द को हमें दूर कर सकें? तो आप बताइए शेख, जज़ाकल्लाह खैर। यही जो दुआएं बताई गई हैं ना अभी, जी 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 इन दुआओं का एहतमाम कीजिए। हर किस्म के शर और हर किस्म की बुराई से आपको हिफाजत मिलेगी। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक शेख। इसी पर चलिए इत्तेफाक ठीक है करेंगे। दोस्तों, सवालों पे इत्तेफा करते हैं। जी जी जज़ाकुमुल्लाह जी जी, खैरन, बारकल्लाह फीक बारकल्लाहु शेख, फीकुम, हयाकल्लाह। व सब्बतनी व इय्याकुम अला दीनिही व ताअतिही। वस्सलामु अलैकुम आमीन व या रब। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम